السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ سود کیا چیز ہے، اس کی ممانعت کیسی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا ہے، حدیث شریف میں اس کے بارے میں کیا تاکید آئی ہے، کیا سود اور ایمان ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، کیا سود لینے والے اور دینے والے یا اس کے گواہ بننے والے، ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے، سب سے سود کے گناہ کے درجے کتنے ہیں، یعنی کتنے حصے ہیں، سب سے کم جو گناہ ہونے والا ہے سود کے لینے دینے والے کے ساتھ میں وہ کون سا گناہ ہے، ان سب چیزوں کو بہت آسان طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں حضرت مولانا شجاع الدین شیخ صاحب کی زبانی سے پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت ساری دین کی معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ اب سنیے دو آیتیں ربا کے بارے میں، یہ آخری حکم ہے۔ ربا، سود، اس کی ممانعت کے بارے میں احکامات گریجولی آئے تھے۔ سورہ نساء میں کچھ پڑھیں گے، آل عمران میں اشارہ آئے گا، مائدہ میں کچھ ذکر آئے گا۔ یہ آخری حکم ہے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں، جو آیا 9 ہجری میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ وذروا ما بقی من الربا، اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت کو دیکھیں، اسکرین پر آپ کے سامنے ٹیکسٹ موجود ہے۔ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھیں، شاید اسکرین پر بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ دیکھیں اسکرین پر ٹیکسٹ کو، آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آیت ختم ہو رہی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آیت کے شروع میں ایمان، آیت کے آخر میں ایمان، بیچ میں کیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر، اور کیا؟ سود کو چھوڑ دو۔ حاصل کیا ہے؟ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان اگر واقعتاً ہوگا تو سود کے معاملات میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر سود کے معاملات میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر اپنا جائزہ لے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں دل کے اندر۔ اب اگلے الفاظ سنیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم یہ نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ شدید ترین الفاظ ہیں قرآن میں بدعملی، کسی بدعملی کے بارے میں۔ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب آپ دانشوروں کو سنتے ہیں نا میڈیا پر، آسٹریلیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ملیشیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں امریکہ میں، وہاں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں۔ وجہ سود، ٹھیک ہے آج کل کا سسٹم تو بڑا اچھا ہے جی، بڑی فیسلٹیز اس سسٹم کے اندر، بیڑا غرق ہو چکا ہے ان بینکنگ سیکٹرز کا۔ بڑے بڑے بینکوں کے ڈوبنے والے اور ڈبانے والوں نے کہہ دیا، ان کے سی ای اوز اینڈ سی او اوز نے، ناؤ وی ریئلائز دی وائی اسلام ہیز پروہیبٹڈ انٹرسٹ، بلکہ ناؤ وی ہیو ریئلائزڈ وائی گاڈ ہیز پروہیبٹڈ انٹرسٹ۔ کم سے کم جیوش اسکرپچرز کے اندر اور کرسچینٹی کی تعلیمات میں بھی ممانعت ہے، ہمارے دین میں بھی ممانعت ہے، سمجھ آ رہی ہے دنیا کے لوگوں کو۔ مگر ہمارے ایک دانشور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سود لینا منع ہے، دینا منع نہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے آڈٹ کے فیلڈ سے، پروفیشن سے، بھائی یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کب ہوگی؟ آپ مجھے دیں گے تو میں لوں گا نا۔ تو عجیب بات ہے، بھائی لینا منع ہے، دینا منع نہیں۔ اللہ اکبر، حدیث کہاں لے کے جائیں گے؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، لعنت کی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر، اور حضور نے فرمایا چاروں برابر ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ کہاں لے کے جائیں گے احادیث کو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھائی کوئی بہن کہیں خدا نہ خواستہ پھنسا ہوا ہے، ہم دعا کریں گے اللہ جان چھڑائے ان کی۔ اور الحمدللہ میں آڈٹ پروفیشن میں رہا، بہت سارے بینکس اور ان کی سبسڈیز کے اندر ہم نے آڈٹ کیے، لوگ ملے بھائی بس اللہ جان چھڑا دے، الحمدللہ احساس ہے، لیکن جو قرآن کی محفلوں میں آ جائیں ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے، جو سمجھ رہے ہیں ان مقامات کو ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنی پہلی فرصت بھی نہیں کہیں، پہلی بات یہ ہو کہ ہم نے ان باتوں سے جان چھڑانی ہے۔ اللہ ان کو جو پھنسے میں خدا نہ خواستہ ان کی جان چھڑائے، اور سود کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور سنی حضور کی حدیث ابن ماجہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، درجے۔
کم ترین حصہ یا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے. آئی نا کراہیت، جھجھری آئی، یہ کم ترین ہے. 70th پارٹ تو 69 68 67 اور نمبر 1 یہ حصے کس قدر شدید ہوں گے. حضور احساس دلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سود کی ہر شکل سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، پرنسپل اماؤنٹ. آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ ربا کیا ہے. جو تم نے کسی کو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ دیا وہ تم واپس لے سکتے ہو، تو اس اوریجنل پر جو اضافہ ہے وہ کیا ہے، وہ ربا ہے. باقی مشہور سوال ہے وہ جی اگر ڈیویلیویشن کا مسئلہ بھی تو آتا ہے نا، کرنسی کی ورتھ بھی تو کم ہو جاتی، اس لیے ہم زیادہ لیتے ہیں. اچھا کرنسی کی ورتھ بڑھ جائے گی تو تم لاکھ کے 80,000 لوگے واپس؟ نہیں وہ تو نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے گڑبڑ کچھ اور ہے. جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ان کا بھلا، ورنہ بعد میں سمجھ آ جائے گی. وہ جی کرنسی کی ویلیو گر جاتی اس لیے ہم لاکھ کے 1,10,000 لیتے ہیں. تو اگر کرنسی کی ویلیو کبھی بڑھ گئی تو لاکھ کے 90 لوگے؟ چپ ہو جاتے ہیں. پھر گڑبڑ کچھ اور ہے. اور کوئی جا کے مارشل سے پوچھے، اکانومسٹ جو تھا، وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا یہ ساری ڈیویلیویشن کے مسائل کی بھی جڑ و بنیاد یہ انٹرسٹ ہے. اس کو ختم کرو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سمپل سی بات. لیکن بہرحال یہ مسائل تفصیلاً تو اپنی جگہ. عرض یہ کر رہا تھا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اپنا اصل مال ہے. یہ جو پرنسپل دیا یہ تم واپس لے سکتے ہو. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا پرنسپل بھی اوریجنل بھی نہ ملے یہ تمہارے ساتھ زیادتی، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور تم پرنسپل سے اوپر کسی سے لو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ کمانے کا شوق ہے تو پھر بزنس کرو بھائی. کیا بزنس کرو. بہت سادہ سے جملے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے بہت بڑے بینکر، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، دین کا بھی درد رکھتے ہیں. ان کا بڑا پیارا کوٹ ہے 20 سال پرانا. ہمیں لینڈنگ بیسڈ موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیسڈ موڈ کی طرف جانا پڑے گا. سمپل سی بات. لینڈنگ کیا ہے؟ قرض. ایکویٹی کیا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس میں شیئرنگ. بزنس، ارے بزنس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا تو ساری مارکیٹ کس پہ چل رہی ہے؟ رسک پہ تو چل رہی. پروفٹ اینڈ لاس پہ تو معاملہ چل رہا ہے تو رسک ادھر بھی آنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. یہ اس کا اصل سولوشن ہے. ابھی مڈ ٹرم کچھ لوگوں نے انٹرم وے آؤٹ نکالے، دوز آر ناٹ آئیڈیل. وہ وے آؤٹس ہیں وہ آئیڈیل نہیں. آئیڈیل اصل جانا پڑے گا ایکویٹی بیسڈ پر ہی، جس کی سب سے بہترین شکل وہ پارٹنرشپ کہہ لیجئے، مشارکہ کہہ لیجئے، مضاربہ کہہ لیجئے. یہ ساری بھی ٹیکنیکل مباحث اپنی جگہ پر ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ نے دین کی اور بھی بہت ساری بات اچھے طریقے سے جان گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے حفاظت فرمائے، ہر ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں. اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.